میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا، یعنی جو منتخب آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا ہے کہ بیت المقدس سے قبلے کو چینج کیا جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف۔ اس پر یہود و نصارہ نے بہت شور مچایا کہ انہوں نے تو قبلہ ہی چینج کر دیا، تو بتایا گیا کہ تم امت معتدل امت ہو، اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہو، کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اللہ کے علم میں اصل قبلہ جو پہلا قبلہ تھا وہ وہی تھا، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور بتایا گیا اینما تکونوا اینما تولوا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے تو اپنے رخ کو بیت اللہ ہی کی طرف پھیرو گے نماز کے وقت میں۔ یہود و نصارہ کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا گیا، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ صبر کرو، اور صبر کا طریقہ بتایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر کرو اور نماز پڑھو، اس سے تمہارے لیے جو پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ اور اللہ نے اہل ایمان کی علامت بیان کی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بہترین دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم سب نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ ہمیں اس مصیبت کا بہترین بدلہ عطا فرما دے گا۔ صفا اور مروہ کے بارے میں بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ اس میں سعی کرنا شاید زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، تو اللہ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، جب بھی حج یا عمرہ کرو تو صفا اور مروہ کی سعی کیا کرو۔ اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین آسمان کے بدلنے میں، دن رات کے اختلاف میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام مت کیا کرو، جیسے خود سے کسی حرام کو حلال کرنا برا ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کرنا بھی برا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، مشرکین کی طرح یہ حرام وہ حرام خود سے نہ کر دیا کرو حلال و حرام کے فیصلے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے تورات اور انجیل کی آیات لوگوں سے چھپائی ہیں، جس میں خاص طور پر وہ آیات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں تھیں۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی نظر میں اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لاؤ آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر، اور آت المال علی حبہ، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اسلام کا اللہ نے خلاصہ پیش کر دیا کہ پہلے اپنے ایمان کو درست کرو اور پھر مال دو اللہ کی محبت میں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، جو مستحق مانگنے والے ہیں ان کو، اور گردنیں آزاد کرانے والوں کو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جب ایگریمنٹ کرو تو اس ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو، اور تنگی اور مصیبت اور میدان جہاد میں صبر سے کام لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں یہی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ فوجداری قوانین بھی بتائے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، ہاں اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو ان کی طرف سے نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں یعنی اسی پارے میں روزوں کو بھی، رمضان کے روزوں کو بھی فرض کیا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں سوائے مسافر اور مریض پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اعتکاف کے احکام بھی بیان کیے گئے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دوسرے کا مال کھانے سے ہمیں منع کیا، خاص طور پر وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، فرمائے کہ حاکموں کو رشوت دے کے اپنے حق میں ناجائز فیصلے مت کروایا کرو، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ جہاد کا بھی حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں کہ ہم محترم مہینے میں لڑتے نہیں ہیں، تو یہ یعنی مسلمان اشہر حرم میں 4 محترم مہینوں میں کیوں ہم سے لڑ رہے ہیں، تو ان سے کہو کہ لڑائی کی پہل تم نے کی ہے، تو اگر مہینے کا احترام ہے تو وہ دونوں فریقوں نے کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مہینے کا احترام نہ کریں اور آپ حملہ کریں، لڑے اور ہم اپنا دفاع نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی پارے میں حج کو بھی، حج کے احکام بھی بیان کیے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
کہ جب بھی حج فرض ہوگا، یعنی آپ حج کے لیے جائیں گے، تو کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرنی ہے، اس میں کوئی فسق و فجور، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ حج کے احکام اللہ نے بیان کیے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے لیے اگر تم جاتے ہو تو وہاں خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے. حاجیوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں. کچھ حاجی تو ایسے ہیں کہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، جو کہتے ہیں اللہ بس دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہیے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی چاہیے. ان لوگوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا جن کو نصیحت کی جائے تو بجائے نصیحت ان کو فائدہ پہنچانے کے وہ اور زیادہ تکبر میں آتے ہیں اور غلط بات پہ اور ڈٹ جاتے ہیں. فرمایا فحسبہم جہنم، ایسے لوگوں کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہی ایسے بدبختوں کے لیے کافی ہے. اہل ایمان کو حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس اسلام کی حقانیت کے اتنے دلائل آ چکے ہیں. هل ينظرون الا ياتيهم الله في غلل من الغمام، اب کیا چاہتے ہو کہ اللہ خود آسمان سے اتر کے تم سے بات کرے اور بتائے کہ اسلام برحق ہے؟ اس کا کیا انتظار کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر. یہ بتایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، تو بتایا گیا بھائی خرچ سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کا، والیتاما والمساکین، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ان جگہوں پہ تم نے خرچ کرنا ہے. جہاد کی فرضیت بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ تمہیں جہاد پسند نہیں ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اس میں تمہارا فائدہ ہو. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہ تمہیں جہاد سے روکتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے جہاد دہشت گردی ہے، لیکن جہاں ان کو موقع ملے گا یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. شراب کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے تھے کہ اس میں تو بہت فائدے ہیں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا جو جوا اور شراب کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. اگر کچھ فائدے بھی ہوں بالفرض اس میں، تو ان میں جو جرم ہے گناہ کی وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اسی پارے میں اللہ نے مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا. جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی غیر مسلم عورتیں ان سے نکاح کو حرام قرار دیا، اور بتایا گیا کہ غلام، ایک باندی، ایک کم درجے کی عورت جو مسلمان ہو وہ ایک مشرک عورت سے بہرحال بہتر ہے. اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. حیض و نفاس کے احکام بیان کیے گئے کہ حیض کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری حرام ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب زوجہ کے پاس آؤ تو اولاد تلاش کیا کرو. وقدموا لانفسکم، اولاد کی نیت سے آیا کرو. یہ جو نسل روکنا ہے اس کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد قسم اٹھا لیتا تھا کہ میں 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا زندگی بھر نہیں جاؤں گا، تو لٹکا کے چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ نے اس کا حکم دیا کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے تک زوجہ کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا ہے یا زندگی بھر نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا ہے تو 4 مہینے کے بعد عورت نکاح سے آزاد ہو جائے گی تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے. اس عمل کو ایلا کہا جاتا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں عورت پہ ایک ظلم ہوتا تھا، اس ظلم سے ظلم عورت سے ختم کیا گیا. طلاق کے احکام بیان کیے گئے. طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد مرد کو حق ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن وہ رجوع اس صورت میں کرے کہ اچھے طریقے سے بیوی کو رکھنا مقصد ہو، ظلم کرنا مقصد نہ ہو. اور پھر خلا کے احکام بھی بیان کیے گئے کہ طلاق کے بعد تو تم عورت سے پیسہ نہیں لے سکتے، مگر عورت کی طرف سے اگر طلاق کا مطالبہ ہے تو مہر کی واپسی کا مطالبہ تم اس سے کر سکتے ہو. اور پھر حکم دیا گیا فإن طلقها، اگر مرد تیسری طلاق دے دے تو عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہم بستری بھی نہ کر لے. پھر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے یا ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے یا اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر عورت کے لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے، بشرطے کہ پھر آئندہ حدود اللہ پر قائم رہے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ طلاق کے بعد عورت کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اس کا مال ہتھیا لیتے تھے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. حکم دیا گیا کہ طلاق کے بعد
رکھو یا چھوڑو، یعنی 2 طلاقوں کے بعد، اور اس نیت سے اس کو رجوع مت کرو طلاق سے کہ اس کو تم نے نقصان پہنچانا ہے، یہ منع کر دیا گیا۔ اور ایک زمانہ جاہلیت میں رسم یہ بھی تھی کہ طلاق کے بعد عورت کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ بعض دفعہ 1 یا 2 طلاقیں ہوتی اور وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تو لڑکی کے جو متولی ہیں رشتہ دار وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے اپنی بہن یا بیٹی کو پہلے شوہر کے پاس جانے نہیں دیتے، تو اس کا بھی اللہ نے اس سے بھی منع کیا۔ لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، عورت کو طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، کہیں بھی وہ نکاح کرنا چاہے، لا تعضلوہن، ان کو تم اس سے روک نہیں سکتے۔ ماؤں کی مدت بیان کی گئی کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، حکم دیا گیا کہ بچے کو نہ ماں کی وجہ سے نقصان، ماں کو نہ بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ بچے کی وجہ سے باپ کو۔ آج طلاق کے بعد میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے، بچے ایک دوسرے سے چھین لیتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو یقینی نقصان ہوتا ہے، اس کی بھی اس آیت میں نفی ہو رہی ہے کہ بچہ دونوں کا ہے تو دونوں میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بچے کی وجہ سے، نہ یعنی باپ پر اتنا خرچہ ڈالا جائے گا کہ اس کی استطاعت سے زیادہ ہو، اور نہ ماں کی گود سے بچہ چھینا جائے گا۔ یہ جو فقہ کی کتابوں میں تفصیلی احکام ہیں اس کے۔ موت کی عدت بیان کی گئی کہ کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور پھر حکم کو مقرر کیا گیا کہ عدت کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، آپ اس کو نکاح سے نہیں روک سکتے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اللہ نے بتایا کہ اگر مہر طے ہو چکا تھا تو فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر تمہیں اپنی زوجہ کو دینا پڑے گا، اور اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا تو پھر جوڑا دینا پڑے گا، متعوہن، کچھ سامان دے کر اس کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام بیان کیے، طالوت کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں کس طرح اللہ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیں، پھر طالوت کو ان کا کمانڈر بنایا، اور بنی اسرائیل کیسے لیت و لعل سے کام لینے لگے، اور طالوت کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو غلبہ عطا فرمایا جالوت پر، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جہاد سے پہلے تم نے نہر کا پانی نہیں پینا، جتنی بھی پیاس لگے 1 چلو پی سکتے ہو، لیکن بہت سے لوگوں نے پانی پی لیا، اس گناہ کی نحوست یہ کہ ان میں لڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، تو بہت تھوڑے لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ لڑے، اور ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے جالوت کو یعنی کافروں کے کمانڈر کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو حکومت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو اس قوم پر جو بڑی سخت قوم تھی، بڑی سخت جان قوم تھی، ان میں سے کمزور ترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طاقتور ترین قوم پر اللہ نے غالب کیا، اور بتایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا کہ کمزور ترین لوگوں کو اللہ نے طاقتور پر غالب کیا ہے، اور اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کمزور لوگوں کو جو طاقتوروں سے لڑ رہے تھے ان کی دعا کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں یہ دعا مانگتے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر۔ یہ اس پارے کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔